مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 1 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور آیت 7 تک غور کرے تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے گلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 5 اور اس کی آیت 8۔ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے جہاں پولس بولتے ہیں، یہ ترغیب تمہارے بلانے والے کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ چیز مسیح کے طرف سے نہیں آئی بلکہ دوسرے ذریعے سے۔ آیت 9 میں انہوں بولتے ہیں، تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کے کلام میں یعنی کہ پرانا عہد نامہ میں اور نیا عہد نامہ میں خمیر کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بدکاری کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو فریسیوں کے خمیر سے خبردار کرے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں آج کے قانون اور قاعدوں کے خمیر سے خبردار رہنا چاہیے۔ قانون اور قاعدے یہ بتاتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پہ اپنی جان دیے 2000 سال پہلے آپ کے اور میرے لیے، تو انہوں ہم کو نجات کا پیکیج پوری طرح سے نہیں دیے۔ اور یہ قانون اور قاعدے رکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نجات پانے کے لیے شریعت کے باتوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے، مگر یہ لوگوں کا خیال بالکل غلط ہے۔ ہم کو نجات پانے کے لیے صرف یسوع مسیح پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اعمال کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں گے تو اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ جب جیلر پولس اور سیلاس سے یہ پوچھنے کو لگا کہ نجات پانے کے لیے میں کیا کرنا پڑے گا، تو پولس اس کو بتانے کو لگے کہ خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یا پولس اس جیلر سے صرف ایمان کی بات کرے، یعنی کہ اور کچھ اضافہ نہیں کرے، اس کو خالی صرف یہ بولے کہ تو خداوند یسوع پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، قانون اور قاعدوں پہ زور دینے والے بولتے کہ یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے نجات حاصل کریں گے، جو کہ ان کا خیال بالکل غلط ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم ہم خدا کے کلام کے ذریعے سے حاصل کریں ہیں وہ تعلیم پہ ہم قائم رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی آ کے ہم کو کچھ اور اضافہ کرتا ہے تعلیم میں، اس کے تعلیم کو ماننا نہیں چاہیے۔ آیت 10 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو سزا پائے گا۔ تو پولس یہ بات سے یقین کرے کہ گلاطیوں کی کلیسیا آخری میں چل کے جوڈائزس کے تعلیم کو ٹھکرا دیں گی۔ انہوں بولتے ہیں، میرے کو تم پہ بھروسہ ہے جب تم اپنے قدم زمین پہ پھر سے جمائیں گے اور اپنے سر بادل کے باہر نکالیں گے، تم خوشخبری کے طرف پھر سے آئیں گے جو خوشخبری تم کو دی گئی تھی، اور تم دیکھیں گے کہ جوڈائزس کی تعلیم میں خمیر بھرا ہوا تھا۔ تو پولس یہاں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوسری تعلیم میں اگر تم قائم بھی ہوئے ہیں تو وہاں سے تم واپس آئیں گے، یعنی کہ سچائی پھر سے تم کو کھینچ لائیں گی۔ آیت 11 پڑھیں گے، اور اے بھائیو، میں اگر اب تک ختنے کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی۔ یہ آیت پہ غور کرنا ضروری ہے۔ پولس پوچھتے ہیں، میں اگر اب تک ختنے کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ خوشخبری میں اضافہ کرنا خوشخبری قبول کی جاتی ہے کیا؟ بولو۔
ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خوشخبری ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک عام آدمی قبول کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ آگے پولس بولتے ہیں، اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی۔ اصل میں دیکھا گیا تو جو ہے بہت سارے لوگوں کو مسیح کی صلیب ٹھوکر کا باعث ہے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں، اور اے بھائیو، میں اگر اب تک ختنے کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ستائے جانا یہ ثابت کرا کہ پولس جو ہیں صحیح خوشخبری دے رہے ہیں۔ اگر انہوں وہ تعلیم دیتے رہتے جو جھوٹے بھائیاں تعلیم دے رہے تھے تو کوئی بھی پولس کے خلاف نہیں آتا تھا۔ یہ پکی بات ہے۔ سب کے سب پولس کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے ساتھ خوش رہتے تھے، کیونکہ پولس خوشخبری کی صحیح تعلیم دے رہے تھے تو انہوں ستائے گئے۔ یسوع مسیح بولنے کو لگے کہ اگر دنیا تم کو ستاتی ہے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب دنیا ان کو ستائی تو ان کے شاگردوں کو بھی ستائیں گی، یعنی کہ ان کے شاگردوں کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ان پہ ایمان لانے والوں کو ستانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گی یہ دنیا، ان کے چاہنے والوں کو ستانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گی یہ دنیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں تو پولس کے ویسا وفاداری کے ساتھ مسیح کے خوشخبری کو سنانے کے لیے پیچھے مت ہٹو۔ خوشخبری کو سناتے جاؤ اور سناتے چلے جاؤ۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کے سامنے مسیح کے خوشخبری کو رکھنا چاہیے۔ خدا جو خدمت گزاری آپ کے ہاتھ میں سونپا ہے، وہ خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ کئی لوگ ہیں کہ جب ان کے زندگی میں مسیح کی خوشخبری سنانے کے ذریعے سے تکلیفیں آتی ہیں تو مسیح کے خوشخبری کو سنانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کئی باتیں ان لوگ سوچتے ہیں اور یسوع مسیح کی خوشخبری کو سنانے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے بھائی، کتنی افسوس کی بات ہے، کیونکہ ستائے جانا جو ہے ایمان رکھنے والوں کے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اگر ستائے نہیں جاتے ہیں تو کچھ خرابی ہے۔ مسیح ہم کو صاف صاف بول دیے ہیں کہ ان کے خوشخبری کو سنائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے تو یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ہم برابر ستائے جائیں گے، بلکہ پولس کو جتنا لوگ ستاتے تھے اتنا چنو منادی کرنے کے تیزی کو بڑھا دیتے تھے۔ جگہ جگہوں پہ جا کے منادی کرتے تھے۔ ایک جگہ اگر انہوں ستائے جاتے تھے تو دوسری جگہ چلے جاتے تھے منادی کرنے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس وہ انسان تھے جو یسوع مسیح کی خوشخبری کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اور ان کے خوشخبری کو سنانا جو ہے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، ہماری زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ستائے بھی جاتے ہیں تو خوشخبری کو جو ہے آگے لیتے چلے جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے بتاتے چلے جانا چاہیے۔ لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہم کو ڈرنا ہے تو خداوند سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم خوشخبری نہیں سنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور خدا سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ ہم کو انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو اگر ڈرنا ہے تو پھر خداوند سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم دوسرے رسولوں کی زندگی میں بھی غور کریں گے تو ان لوگوں کے زندگی میں بھی کافی تکلیفیں پیدا ہوئے جب ان لوگاں مسیح کے خوشخبری کو سنانے کو لگے، مگر ان لوگاں ستائے جانے کے باوجود بھی مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان جو ہے ستائے جانے سے ڈرتا ہے، جبکہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور یسوع مسیح کی خوشخبری سنانا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں ہنسی اور خوشی اور اطمینان رہنا، میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا۔ خوشخبری سنانے سے ہم ستائے جانا ضروری ہے۔ پولس بولتے ہیں، اے بھائیو، میں اگر اب تک ختنے کی منادی کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں صلیب کی ٹھوکر تو جاتی رہی۔ یہ ہوگا اب آیت 12 میں انہوں بولتے ہیں، کاش کی تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق خطا کر لیتے۔ تو یہاں پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کاش یہ جوڈائزس جو غلطیوں کے بیچ میں سے نکالے جاتے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پولس جو ہے یہ جوڈائزس سے تنگ آ گئے تھے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے غلطیوں کے کلیسیا میں غلط تعلیم
देना शुरू कर दिए थे और उनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। आयत 13 पढ़ेंगे। यहाँ उन्होंने बोलते हैं, ए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीही ज़िंदगी जीने के लिए 3 तरीक़े हैं, जिसमें से 2 तरीक़े काम में आने वाले नहीं हैं। एक तरीक़े की ज़िंदगी है क़ानून और क़ायदों के साथ जीने के लिए, जिसके बारे में पौलुस हमको बताने आ रहे हैं। दूसरी जो तरीक़ा है ज़िंदगी का लाइसेंस है, जहाँ पौलुस रोमियो के नाम के 6वें बाब में बताए हैं। फजल के ज़रिए से नजात पाने के बाद क्या हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार सकते हैं क्या? पौलुस का ये सवाल के लिए ये जवाब है कि हरगिज़ नहीं। आप गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हुए एक मसीही ज़िंदगी नहीं जी सकते। अगर हम गुमराह बेटे के ज़िंदगी में गौर करेंगे तो उन्हें हमेशा के लिए सुअरों के बीच में अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा। उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ और उन्हें अपने गुनाह से बाहर आया। वैसा यीशु मसीह पे ईमान रखने वाला यानी मसीह ज़िंदगी जीने वाला ज़रूर गुनाह में गिर जाएगा, मगर उन्हें अपने गुनाह का एहसास करेगा और खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और अपने गुनाह से बाहर आएगा। अब मसीही ज़िंदगी का तीसरा तरीक़ा है आज़ादी की ज़िंदगी। क़ानून और क़ायदों की जो ज़िंदगी में सिर्फ 10 हुक्में नहीं हैं, बल्कि 10 हुक्में रहने के साथ साथ थोड़े और भी क़ानून और क़ायदे हैं जो बाइबल के ईमान रखने वाले आज अपने ज़िंदगी में अपनाते हैं। उन लोग आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्यारे भाई बहन, चाहे आप गोश्त खाओ या ना खाओ, आपके गोश्त खाने से या नहीं खाने से खुदा को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। पौलुस का बोलने का मतलब यह है कि आप 10 हुक्में रखते हुए भी एक मसीही ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे। थोड़े और भी लोग हैं जिसका ये ख्याल है कि आप जो जी में आए कर सकते हैं और फिर भी आप मसीही ज़िंदगी जी सकते। ये लोग जो हैं वो लोगों के बराबर हैं जो क़ानून और क़ायदों पे जोर देते हैं, मगर ये सारे बातों पे ना दम है ना जोर है। हमको मालूम होना चाहिए कि मसीही ज़िंदगी आज़ादी की ज़िंदगी है। आगे पौलुस बोलते हैं, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने। मेरे भाई और बहन, अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान रखने वाले के लिए खुशखबरी का फजल क्या करता है। मेरे भाई और बहन, ईमान रखने वाले का ये काम है कि उन्हें अपने दिल में ख्वाहिश पैदा करना चाहिए खुदा को खुश करने के लिए। जैसा एक गुलाम अपने मालिक को खुश करता है, वैसा एक ईमान रखने वाला खुदा को खुश करना चाहिए। एक सच्चा ईमान रखने वाला वो काम करेगा जो काम खुदा चाहता है करने के लिए। हम खुदा की खिदमत गुजारी इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोलने को लगे कि अगर तुम मेरे से मोहब्बत रखते हैं तो मेरे हुक्मों पे भी चलेंगे। फरमाबरदारी का जो सारा दम है वो दम यीशु मसीह के साथ सही ढंग का रिश्ता कायम करने के ज़रिए से पूरा होता है। शरीयत हमको ये जगह पे नहीं ला सकती थी। तो प्यारे भाई बहन, पौलुस बोलते हैं, ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। तो पौलुस जो हैं गुनाह की आज़ादी और खिदमत गुजारी की आज़ादी में फ़र्क बताए हैं। लोग जो गुनाह के ग़ुलाम हैं राजबाजी के साथ जीने के लिए आज़ाद नहीं हैं। मसीह लोग गुनाह के ग़ुलाम बनना नहीं चाहिए, क्योंकि अब वो लोग मसीह में चुने गए हैं और गुनाह से आज़ाद होकर राजबाजी के आज़ादी में आ गए हैं, और उन लोगों को यीशु मसीह में एक पाक और नेक ज़िंदगी गुजारना है और अपने ज़िंदगी के ज़रिए से खुदा का जलाल ज़ाहिर करना चाहिए। अब हम आयत 14 पढ़ेंगे, क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। मेरे भाई और बहन, ये वो लोगों के लिए तेज़ाब का इम्तिहान है जो ये सोचते हैं कि उन लोग शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तू अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। तो यहाँ जो लफ्ज़ लिया गया है वो लफ्ज़ मोहब्बत का है। आयत 15 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को काटते और फाड़े
کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیاناش نہ کر دو۔ پیارے بھائی بہن، کیا آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کیا کہ آج کئی کلیسیاؤں میں مسیحی لوگ ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو برباد کر دیتے ہیں، اور ان کا کاٹنا ایسا ہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے کے برابر ہے۔ جب آپ کو وہ کاٹتے ہیں اور جو زخم آپ میں پیدا ہوتا ہے اس زخم کا علاج کرنا مشکل کی بات ہے۔ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ کو مصیبت اٹھانا پڑے گا۔ پیارے بھائی بہن، پولس بولتے ہیں کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، لیکن اگر تم ایک دوسرے کو کاٹتے اور پھاڑے کھاتے ہو تو خبردار رہنا کہ ایک دوسرے کا ستیاناش نہ کر دو۔ پیارے بھائی بہن، ایک بات ضرور یاد رکھو کہ اگر آپ اپنے آپ کو محبت بھرا انسان نہیں بنائیں گے، ہم دوسرے کی شکایت کرنا شروع کر دیں گے، ہم دوسروں کے پیٹھ پیچھے بولنا شروع کر دیں گے، ہم دوسروں کے زندگی میں ہمیشہ برائیاں دیکھیں گے، دوسروں کے زندگی میں جو اچھائیاں ہیں اس پہ نظر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، دوسروں کے غلطیاں کچھ پکڑنے کی کوشش کریں گے، انہیں کیا غلطی کرا، کہاں انہیں غلطی پہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کیا ہو جائے گا بولے تو ایمانداروں میں جو ایکتا ہے وہ ایکتا ٹوٹ جائیں گی۔ میرے بھائی اور بہن، مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنا۔ ہم جب محبت رکھیں گے تو اس وقت ظاہر کر سکیں گے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔